وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں ان دستخطوں کے اوپر۔ ابو جہل ہے تو شاطر دماغ، کہتا ہے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل رات کو کوئی خاص میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ باتیں طے پائی ہیں۔ ابھی ابو جہل اور ان لوگوں میں یہ جھگڑا چل رہا ہے اور باقی سردار خاموش ہیں کہ کس کا ساتھ دیں۔ پھر کسی کی آواز آئی کہ دیکھو سردار مکہ آ رہا ہے۔ سب نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو پہلی مرتبہ عام دنوں میں نیا لباس پہنے ہوئے حضرت ابو طالب انتہائی وقار کے ساتھ شیب ابی طالب سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ تو یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، مگر یہ جو تاریخ تھی محرم کا مہینہ تھا یا ربیع الاول کا، اس میں تو باہر نکلنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ آج ابو طالب کیسے آ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے باتیں ہونے لگیں کہ اپنے جھگڑے کو ختم کرو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابو طالب تھک گئے، عاجز آ گئے، کیونکہ اطمینان ہے ان کے چہرے پہ۔ قریش تو سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال کے بعد بہت پریشان ہوں گے۔ بہت اطمینان ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی شکست ماننے آ رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ اسی صبح کو جب یہ 5 آدمی رات کو میٹنگ کر کے تیار ہوئے تھے، اسی صبح کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا ابو طالب، آج آپ کو جانا ہے اور نئے کپڑے پہن کے جائیے سرداران مکہ کی میٹنگ میں، اور ان کو جا کے یہ بتائیے کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا پروردگار نے دیمک کو اس پہ مسلط کر دیا ہے۔ سوائے اللہ کے نام کے پوری عبارت، خصوصاً وہ عبارت جس کا تعلق قطع رحمی سے ہے، رشتہ داروں کا حق نہ ادا کرنے سے ہے، اسے دیمک نے چاٹ کے کھا لیا ہے۔ آپ جا کے ان کے سامنے صرف اتنا پیش کیجئے، یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دو یا معاہدہ ختم کرو، صرف یہ بات بتانی ہے۔ حضرت ابو طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جو بزرگ تھے قبیلے کے، عین اس وقت آئے کہ جب یہ جھگڑا عروج پر تھا، مگر ابو جہل نے خاموش کرا دیا۔ خاموش ہو جاؤ، ابو طالب آ رہے ہیں، شاید اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب آئے، سارا مجمع کھڑا ہوا احترام ابو طالب میں۔ حضرت ابو طالب کو سب نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آج میں تمہارے لیے خبر لے کے آ رہا ہوں۔ قریش متوجہ ہوئے، کیا خبر لے کے آ رہے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں تو ایک ہی بات ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں گے۔ کہا کہ نہیں، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ پروردگار نے اس کو بتایا ہے کہ تمہارے اس معاہدے کو اس طرح سے دیمک نے کھا لیا ہے، اور یہ میرا بھتیجا کہہ رہا ہے جس نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کہی۔ اگر ایسا نہ ہو تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کر دوں گا، پھر تمہاری مرضی اسے زندہ رکھو یا اسے سزا دو۔ اتنا یقین اور اطمینان حضرت ابو طالب کے انداز میں ہے۔ جس طرح سے یہ بات سنی گئی